اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ یوسف کا آغاز۔ الف لام را تلک آیات الکتاب المبین انا انزلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون نحن نقص علیک احسن القصص بما اوحینا الیک ھذا القرآن وَإِن كُنْتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ إِذْ قَالَ يُوسُفُ لِأَبِيهِ يَا أَبَتِ إِنِّي رَأَيْتُ أَحَدَ عَشَرَ كَوْكَبًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ رَأَيْتُهُمْ لِي سَاجِدِينَ قَالَ يَا بُنَيَّ لَا تَقْصُصْ رُؤْيَاكَ عَلَىٰ إِخْوَتِكَ فَيَكِيدُوا لَكَ كَيْدًا إِنَّ الشَّيْطَانَ لِلْإِنسَانِ عَدُوٌّ مُّبِينٌ وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَعَلَىٰ آلِ يَعْقُوبَ كَمَا أَتَمَّهَا عَلَىٰ أَبَوَيْكَ مِن قَبْلُ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ إِنَّ رَبَّكَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ لَقَدْ كَانَ فِي يُوسُفَ وَإِخْوَتِهِ آيَاتٌ لِلسَّائِلِينَ۔ یعنی اگلے رکوع کی آیتیں پڑھنی شروع کر دی۔ سورہ یوسف جو ہے اس کو خود قرآن مجید نے احسن القصص کا لقب دیا ہے، اور یہ بڑا برمحل ہے، یعنی بہت صحیح جو ہے وہ بات ہے۔ ظاہر ہے اللہ تعالیٰ نے احسن القصص کہا ہے اس کو۔ دنیا میں جو کشمکش ہے وہ کس طرح سے پیش آتی ہے، اور ایک نیک اور اعلیٰ کردار کے انسان کو کن حالات سے گزرنا پڑ سکتا ہے، وہ اس سورہ سے سامنے آتا ہے۔ یعنی بظاہر یہ لگتا ہے، دنیا کو دیکھتے ہیں کہ جو برے لوگ ہیں، یعنی ہماری تمنا یہ ہوتی ہے کہ جو برے لوگ ہیں ان کو سزا ہونی چاہیے، ان پر گرفت آنی چاہیے، اور جو نیک لوگ ہیں ان کی حفاظت ہونی چاہیے، ان کا ساتھ قدرت کو دینا چاہیے۔ تو یہ صورت جو بتاتی ہے کہ اپنے اور غیر وہ کس طرح ایک شخص کی مشکلات میں اضافے کا باعث بنتے ہیں، اور کس طرح وہ آزمائشوں سے گزرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ انہی احوال میں سے اس کے لیے کس طرح خیر برآمد کرتے ہیں۔ تو بنیادی طور پر اس کہانی کا جو خلاصہ ہے وہ یہ ہے کہ دنیا جس میں ہم جی رہے ہیں، جس میں انسان جی رہا ہے، اس میں اس کے اپنے، اس کے غیر، اس کے ہم وطن کس طرح، اور قدرت کے عوامل کس طرح اس کے لیے امتحان پیدا کرتے ہیں، مشکلات پیدا کرتے ہیں، اور کس طرح کی مصیبتیں انسان پر آتی ہیں، اور ان کو کیسے جھیلنا چاہیے۔ اس لیے کہ قدرت اس عمل کو دیکھ رہی ہوتی ہے، قدرت کی نگرانی میں ہو رہا ہوتا ہے سارا کچھ، اور قدرت اس میں اپنا کردار ادا کرتی ہے، قدرت اس میں سے خیر برآمد کرتی ہے اگر انسان اللہ سے اعتماد کے رشتے کو ٹوٹنے نہ دے، شکایت کی حالت میں نہ چلا جائے۔ حضرت یوسف جو ہیں وہ ایک غیر معمولی شخصیت کے طور پر اس کہانی میں سامنے آتے ہیں کہ انہوں نے باوجود کہ ان کے خلاف سازشیں کی گئیں، ان کے خلاف مجرمانہ ایکٹیویٹیز کی گئیں، لیکن ان کی طرف سے اس طرح کی کوئی بات سامنے نہیں آئی۔ مجھے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھتے ہوئے جو سب سے زیادہ باکمال چیز نظر آئی، کمال کا اظہار نظر آیا،
وہ یہ کہ حضور کی زبان سے اپنے مخالفین، خواہ وہ منافقین ہوں، خواہ وہ اہل مکہ ہوں، اپنے اوپر ظلم و ستم کرنے والوں کے خلاف کوئی ایسی زبان استعمال کرنے کا کوئی واقعہ نہیں ملا کہ جس پر ہم انگلی رکھ سکیں کہ یہ ہے مطلب ہے کہ کمزور لمحہ ایک شخص کی زندگی کا، کہ جس میں وہ اپنے مخالفین کے رویے سے تنگ آ کر اپنے معیار سے نیچے کی بات کر رہا ہے۔ تو بالکل اسی طرح کی بات حضرت یوسف کی اس کہانی میں نظر آتی ہے۔ اور یہ صورت جو ہے مجھے ان صورتوں میں سے لگتی ہے کہ جس کی بار بار تلاوت کرتے رہنا چاہیے، کیونکہ ہم میں سے ہر شخص اس سے ملتے جلتے حالات سے گزر رہا ہوتا ہے۔ اپنے بہن بھائیوں سے تکلیفیں آ رہی ہوتی ہیں، اپنے ماحول سے تکلیفیں آ رہی ہوتی ہیں، جو جن کے ساتھ ہم اعتماد کے رشتے میں ہوتے ہیں انہی سے دھوکہ ہو رہا ہوتا ہے۔ تو یہ سب چیزیں جو ہیں یہ ہمیں پیش آتی ہیں، اور اس میں ایک باکردار آدمی کو، ایک اعلیٰ نظر رکھنے والے آدمی کو کیسا ہونا چاہیے، کس طرح ہونا چاہیے۔ میں یہ کئی بار عرض کرتا ہوں اور اس سے میں خود بہت فائدہ اٹھاتا ہوں، اس نقطے سے جو میرے ذہن میں آیا ہوا ہے کہ قرآن مجید نے جو دین بتانے کا کام ہے وہ اور طریقے سے کیا ہے، اور جو کردار بنانے کا کام ہے وہ اور طریقے سے کیا ہے۔ یعنی قرآن مجید یہ کرتا ہے کہ مختلف مثالیں اور تاریخ کے مختلف واقعات کو بیان کر کے تصویریں ہمارے سامنے بناتا ہے، اور یہ آئینہ ہوتے ہیں، یعنی اس طرح کے واقعات آئینہ ہوتے ہیں۔ ویسے تو ہمارے اپنے ماحول میں موجود جو اعلیٰ شخصیتیں ہوتی ہیں وہ بھی ہمارے لیے آئینہ بنتی ہیں کہ ہم ان کے عمل سے اپنا جائزہ لیتے ہیں۔ آئینہ کیا کرتا ہے؟ وہ ہمیں ہمارے عیب دکھاتا ہے، وہ ہمیں ہماری خامیاں دکھاتا ہے۔ آئینے سے زیادہ سچ بولنے والا کوئی نہیں ہے، اس لیے کہ وہ کوئی لگی لپٹی رکھے بغیر جو ہے اس کو دکھاتا ہے، وہ اس میں کوئی کھوٹ شامل نہیں کرتا۔ ہاں، میں کھوٹ شامل کر کے اس کے سامنے چلا جاؤں، میک اپ کر کے اس کے سامنے چلا جاؤں تو وہ مجبور ہے بیچارہ، وہ کچھ نہیں کر سکتا، وہ تو کوئی باشعور ہستی تو نہیں ہے، وہ تو عکس دکھاتا ہے۔ لیکن یہ جو بڑی شخصیتیں ہوتی ہیں، اعلیٰ کردار ہوتے ہیں، یہ مجھے جب میں ان کو اپنے لیے آئینہ بناتا ہوں تو اگر میں اپنے ساتھ مخلص ہوں، اور مجھے اپنے ساتھ تو مخلص ہونا چاہیے، اور اپنے ساتھ اخلاص کا سب سے زیادہ تقاضا کیا ہے کہ میں اپنی آخرت کی فکر کروں۔ یعنی میں جب اپنے ساتھ مخلص ہوتا ہوں تو اپنی دنیا میں اپنی عزت کی بقا اور اپنے وجود کی بقا کا فیصلہ کرتا ہوں کہ میں اچھا کماؤں، اچھا کھاؤں، اچھا پہنوں، اچھی میری رہائش ہو۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ میں اپنے ساتھ مخلص ہوں۔ یہ بھی ٹھیک ہے، اس پر کوئی اعتراض نہیں ہے دین کو، لیکن اگر اس ساری کشمکش میں نے اپنی آخرت گنوا لی، اس کو برباد کر دیا، تو پھر نتیجہ کیا نکلے گا؟ اصل میں نے اپنے پاؤں پر خود کلاڑی ماری۔ قرآن مجید نے یہ تعبیر اختیار کی ہے جگہ جگہ کہ اپنی جانوں پر خود ظلم ڈھا رہے ہیں۔ تو یہ اپنی جانوں پر ظلم ڈھانا ہے کہ ہم اپنی دنیا کو بناتے ہوئے اپنی آخرت سے بے پرواہ ہو جائیں، اپنی آخرت سے بے خبر ہو جائیں، اپنی آخرت کو نظر انداز کر دیں۔ اور میرا تجربہ یہ ہے کہ جو آدمی اپنی آخرت کے بارے میں کانشیس رہتا ہے، بیدار رہتا ہے،
وہ یہ تو ہو سکتا ہے کہ اس پر تنگی اور ترشی کا وقت آئے، لیکن اللہ تعالیٰ اس کو رسوائی سے محفوظ رکھتے ہیں، وہ اپنے وقار سے اس میں سے نکل جاتا ہے۔ یہ نہیں کہ فاقہ نہیں آئے گا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسی ہستی کو اگر فاقے آئے ہیں، یا جیسے حضرت عائشہ کا بیان ہے کہ کئی مہینے ہم پر گزرے کہ ہم نے کھجور اور پانی کے سوا کچھ نہیں کھایا، تو یہ تو ہوگا، یعنی یہ وعدہ نہیں ہے ہمارے ساتھ کہ تم نیک ہو جاؤ تو تمہاری خوشحالی تمہارا مقدر بنا دی جائے گی، اس طرح کا کوئی وعدہ ہمارے ساتھ نہیں ہے۔ لیکن یہ مجھے یقین ہے، اللہ پر اعتماد ہے کہ اللہ تعالیٰ اس طرح کے آدمی کو کبھی شیاطین کے حوالے نہیں کرتا، کبھی رسوا نہیں ہونے دیتا۔ اور دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ، ان کی مشکلات، ان کے مصائب، میں حضرت بلال کا تپتی ریت پر لٹایا جانا، گرم پتھروں سے ان کو اذیت دیا جانا، وہ ایک بڑا مشکل کام ہے، آسان کام نہیں ان میں سے گزرنا، اس طرح کی صورتحال سے گزرنا کوئی آسان کام نہیں ہے۔ لیکن آج کیا ہے، ان کی جو عظمت ہمارے دلوں میں ہے، ان کی جو مثال ہمارے ذہنوں میں ہے وہ ہے، اور ان کا انشاءاللہ آخرت میں جو مقام ہے وہ ہے۔ تو یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے، اور یہ حضرت یوسف علیہ السلام کی جو کہانی ہے، اس سے یہ جو بات بہت نمایاں ہوتی ہے کہ قدرت کیسے اپنے کردار کو ادا کرتی ہے، اور وہ آدمی کس طرح ہر طرح کے حالات میں اپنے کردار کے پر قائم رہتا ہے۔ جس چیز کو ہم صبر کہتے ہیں نا، تو وہ اصل میں اس کا بڑا اعلیٰ نمونہ ہے حضرت یوسف علیہ السلام، یعنی جو قرآن مجید کا تصور صبر ہے کہ آپ ہر طرح کے حالات سے گزرے لیکن کبھی اپنے کردار پر کوئی حرف نہ آنے دیں، آپ کوئی جھوٹ نہ بولیں، آپ کوئی ناانصافی کی بات نہ کریں، آپ کسی کو بدنام نہ کریں، آپ کسی کے خلاف بے بنیاد بات نہ کہیں۔ اور جب ہم یہ کردار کا اظہار کریں گے، اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ دنیا بھی اس آدمی کی قدر کرتی ہے، خدا کے ہاں بھی یہ آدمی مقبول قرار پاتا ہے۔ تو یعنی سورہ یوسف جو ہے، حضرت یوسف علیہ السلام کی جو سرگزشت ہے، اس میں ایک آدمی جو ہر واقعے میں بے قصور ہے، اس آدمی کو مشکلات سے گزرنا پڑ رہا ہے، اس آدمی کو تکلیفوں میں سے گزرنا پڑ رہا ہے، اس کی رسوائی کا پورا بندوبست کیا گیا ہے، اس کو رسوا کرنے کا پورا بندوبست کیا گیا ہے۔ جو زلیخا ہے، اس نے آخری جو اقدامات کیے ہیں وہ اس بات کو اسٹیبلش کرنے کے لیے کیے ہیں کہ میں بڑی نیک پاک ہوں، اور یہ لڑکا جو ہے یہ ہے اصل میں جس کا کردار ٹھیک نہیں ہے، اور میں اس کو سزا دلوا کے چھوڑوں گی۔ اس طرح کے لوگوں کو اپنے انجام تک پہنچنا چاہیے۔ لیکن قدرت نے کس طرح ان کی صفائی کا بندوبست کیا، کس درجے پر کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسی شخصیت بھی یہ کہتی ہے کہ مجھے آزادی کا پروانہ آتا تو میں فوراً جیل سے نکلتا، لیکن یوسف ایسے ہیں کہ وہاں بھی انہوں نے کہا کہ نہیں، پہلے فیصلہ ہوگا کہ قصوروار کون ہے، پھر میں جیل سے نکلوں۔ تو یہ جو ہے کہ ایک آدمی کی جو بلند مقامی ہے۔ اچھا،
اب میں آپ کو عرض کروں کہ یہ جو بلند مقامی ہے نا، اس کو اقبال نے سمجھا ہے کہ یہ اس کا راستہ کیا ہے، اور وہ ہے استغنا. یعنی آپ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد ہے. استغنا کا لفظ تو ایک ہماری کلچر کا لفظ ہے نا، اور بڑا اچھا اس نے لائن بہت اچھی ہے اس کی کہ زرا کوئی اگر محفوظ رکھتی ہے تو استغنا. اور یہ زرا کس کی چیز ہے؟ کردار پر. یعنی کردار کو اگر کوئی چیز محفوظ رکھتی ہے تو وہ استغنا ہے. مطلب یہ ہے کہ کسی چیز کی بھی حرص، کسی چیز کی بھی حرص، وہ دولت کی ہو سکتی ہے، وہ شہرت کی ہو سکتی ہے، وہ ناموری کی ہو سکتی ہے، وہ دینی کام کر لینے کی ہوس ہو سکتی ہے. یعنی میں دنیا میں کچھ کر جاؤں، میرا کچھ نام ہو، کچھ بھی ہو سکتا ہے. جب آپ اس میں یعنی آپ کا ہدف آخرت کے علاوہ کچھ ہو تو آپ استغنا سے، یعنی اقبال نے تو یہ بات بیان نہیں کی، لیکن مجھے جو سمجھ میں آتی ہے بات وہ یہ کہ آخرت کا عقیدہ انسان کے لیے از بس ضروری ہے. اگر آخرت کا عقیدہ موجود نہ ہو تو میرے پاس اور کوئی سامان نہیں ہے کہ میں اپنے کردار کی حفاظت کر سکوں. کیونکہ جو استغنا ہے وہ پیدا ہی اس بات سے ہوتا ہے کہ مجھے آخرت میں اجر ملے گا. اگر میں اس آخرت کے اجر سے کی امید سے مطلب محروم کر دیا جاؤں تو پھر بڑا مشکل ہے. یہ میں نہیں کہتا کہ پھر نہیں بچایا جا سکتا، پھر بھی بچایا جا سکتا ہے، لیکن میرے پاس کوئی سہارا نہیں رہتا، کوئی مدد نہیں رہتی. یعنی پھر میں اپنے آپ کو بچانے کے لیے کہاں سے مدد حاصل کروں، کہاں سے سہارا حاصل کروں. تو اس لیے میں اس کو بہت ضروری سمجھتا ہوں کہ آخرت کے عقیدے کو سب سے زیادہ مستحضر رکھا جائے، سب سے زیادہ ذہن میں رکھا جائے. اور میرا یہ خیال ہے کہ یہ جو حضرت یوسف علیہ السلام کی جو صلابت کردار ہے، یہ ان کا خدا کو راضی کرنے کا جو جذبہ ہے وہ ان کے ہاں اصل صحیح حالت میں موجود ہے. اور وہاں سے ان کو وہ مدد ملی ہے کہ جس کے نتیجے میں، اور پھر یہ بھی اس واقعے سے پتہ چلتا ہے کہ اگر آدمی اپنے کردار کی حفاظت کر رہا ہو تو پھر ان مواقع پر اللہ کی مدد آتی ہے جب حالات جرم سے بچنے کے نہ رہیں، جب گناہ زبردستی نافذ کر دیا جائے، تب پھر اللہ کی مدد آتی ہے اور اس طرح کے انسان کی اس گناہ سے اس کو بچا لیا جاتا ہے. ہمیں یہ معلوم نہیں ہے کہ اس طرح کی جو روایتیں ہیں جو حضور کی مکی دور سے متعلق ہیں ان کا ماخذ کیا ہے اور ان کی حیثیت کیا ہے، کیونکہ تاریخ پر ہمارے علماء نے زیادہ کام نہیں کیا چھان پھٹک کا. عام طور پر ہمارے جو محدثین ہیں ان کا زیادہ رخ اس طرف رہا ہے کہ جن احادیث میں دین بیان ہو رہا ہے، جن روایات میں دین بیان ہو رہا ہے، ان کی چھان پھٹک کی ہے. بہت کم چیزیں ہیں جو تاریخ کے حوالے سے، لیکن یہ بیان کیا جاتا ہے کہانیوں کی جو حضور سے متعلق قصے کہانیاں ہیں کہ حضور کو لڑکے تھے جب تو دوستوں نے مجبور کیا کہ ہمارے ساتھ گانا سننے کے لیے چلو، تو حضور تیار ہو گئے، راضی ہو گئے. لیکن حضور پر ایسی نیند طاری ہوئی
کہ حضور سوتے رہے مسلسل، یعنی انہوں نے وہ گانے کی مجلس میں شرکت نہیں کی۔ تو وہ بھی اصل میں اسی نوعیت کا واقعہ ہے، ایک آدمی کے اندر کی جو صالحیت ہے وہ اس کی مدد پھر فطرت نے کی ہے کہ وہ تو نوجوان بچہ جیسے ہوتے ہیں 15-16 سال کے 18 سال کے بچے ہوں گے، تو دوستوں نے کہا کہ بھی چلو چلتے ہیں گانا سنتے ہیں چل کے، تو اللہ تعالیٰ نے نہیں چاہا کہ وہ گانا سنیں، اس مجلس میں شریک ہو۔ تو میں پہلے عرض کر دیا کہ مجھے نہیں معلوم کہ اس واقعے کی اوتھینٹسٹی کس درجے کی ہے، لیکن ہیں اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہمارے ہاں واعظ حضرات بیان کرتے رہتے ہیں، سناتے رہتے ہیں۔ تو یہ ممکن ہے، یعنی اگرچہ اس کو ہم ویریفائی تو نہیں کر سکتے کہ واقعی یہ واقعہ ہوا تھا یا نہیں ہوا تھا، لیکن اپنے اصول میں یہ ممکن ہے کہ اگر ہم یہ خود ہمارا فیصلہ نہیں ہے، تو اگر ایسے حالات پیدا ہو جائیں کہ جس میں ہم کسی وجہ سے مجبور ہو جائیں، تو پھر اللہ تعالیٰ بندے کو بچانے کے لیے اپنے طریقے اختیار کرتے ہیں اور بچا لیتے ہیں۔ تو یہ یہاں بھی یعنی میرے خیال میں سورۃ یوسف کو یہ سمجھنے کے لیے ضرور اس سے استفادہ کرنا چاہیے کہ اللہ کا طریقہ ہے کیا، اور بندے کو کہاں کھڑا ہونا چاہیے، بندے کی کیا پوزیشن ہونی چاہیے، بندے کو کیسے کام کرنا چاہیے۔ الف لام را تلک آیات الکتاب المبین، یہ الف لام را ہے اور یہ ایک واضح کتاب کی آیتیں ہیں۔ قرآن مجید کا یہ اصرار ہے کہ یہ کلام واضح کلام ہے، اور یہ بات کئی پہلوؤں سے بالکل ٹھیک ہے۔ یعنی قرآن مجید میں جو الفاظ استعمال کیے گئے ہیں، جو محاورے استعمال کیے گئے ہیں، اور جو ایک تو قرآن مجید جس قوم میں نازل ہوا وہاں کوئی فلسفیانہ روایت نہیں تھی، وہاں کوئی کلامی روایت نہیں تھی، سادہ دیہاتی ماحول تھا۔ چنانچہ قرآن مجید نے اگرچہ اس کے نتیجے میں کچھ چیزیں ایسے بھی ہیں بیان ہوئی ہیں، یعنی کچھ ایسے سوالات موجود ہیں کہ جن کا پھر ہمیں غور و فکر کر کے قرآن مجید سے جواب حاصل کرنا پڑتا ہے، اس لیے کہ جو قرآن مجید کے مخاطب ہیں وہ جس طرح کی بات چیت کرتے ہیں، جس طرح کی بات چیت کو سمجھتے ہیں، اس میں ان مضامین کو بیان کرنا جو ہے وہ اس میں مسائل پیش آتے ہیں، جو مسائل ہمارے ہیں خاص طور پر، اور ہندی مسلمانوں کا جو ذہنی ساخت ہے اس کے اعتبار سے۔ لیکن قرآن مجید نے جو بات بیان کی ہے، اور قرآن مجید نے جو پیغام دینا چاہا ہے، اور قرآن مجید نے جن باتوں کو نمایاں کرنا چاہا ہے، قرآن مجید نے جن منازل کی طرف ہمیں متوجہ کرنا چاہا ہے، وہاں قرآن مجید بالکل واضح ہے۔ قرآن مجید میں کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جو ہماری سمجھ میں نہ آتی ہو، یا قرآن مجید کو پڑھنے والے کی سمجھ میں نہ آتی ہو۔ ہاں جو پیچیدگیاں ہیں سوالات کی یا قوانین کی یا اس طرح کی چیزیں، تو اس کو قرآن مجید نے موضوع نہیں بنایا، اور یہ پیچیدگیاں تو بعد میں پیدا ہوئی ہیں نا۔ بائبل کو پڑھنے سے بھی مجھے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ الہامی لٹریچر جو ہے وہ قدیم بھی اور جدید بھی، یعنی قرآن مجید بھی اور اس سے پہلے کا بھی، وہ واضح کلام کرتا ہے، اور وہ فلسفے اور قانون کی پیچا پیچ سے اپنے آپ کو محفوظ رکھتا ہے، اور اس طرح کی الجھنوں میں نہیں پڑتا۔ اس کی بڑی اچھی مثال ہے سورہ جو
کیا ہے جی تثلیث کا جو عقیدہ ہے کہ 3 میں سے 3 ہیں اور 3 میں سے ایک یہ ہے اور ایک یہ ہے اور ایک یہ. قرآن مجید نے کہا کہ یہ غلط ہے، بس اللہ ایک ہے، یہ 3 والی بات غلط ہے. تو مطلب یہ ہے کہ وہ جو اس کی جو وضاحت ہے، اس وضاحت کا جو بودا پن ہے اس کو موضوع نہیں بنایا. اور اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ خدا کا کلام ہے. یعنی خدا ہی اتنا غنی ہو سکتا ہے کہ وہ اس طرح کی پیچیدگیوں سے اپنے آپ کو بالا رکھے اور اس کی پرواہ نہ کرے. یعنی باوجود ہے کہ میں اس بات کو جانتا ہوں، لیکن میں اگر کسی مسیحی کے ساتھ گفتگو کروں گا تو اس کا جو استدلال ہے یا اس کا بیان ہے اس کو واضح کرنے کی کوشش کروں گا کہ اس میں کیا خلا ہے، کیا تضادات ہیں جس کا وہ شکار ہے. تو قرآن مجید نے ان میں سے کوئی چیز اختیار نہیں کی اور اعلان کر دیا کہ یہ غلط ہے اور اس کی کوئی بنیاد نہیں. فیصلہ یعنی قاضی کے فیصلے کی طرح فیصلہ کر دیا کہ یہ غلط ہے. تو اس سے یہ جو کتاب ہے یہ واضح کتاب ہے، یعنی یہ خدا کی طرف سے واجب الاذعان فیصلے ہیں. وہ تعلیم کا کام کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کرتے ہیں تعلیم کا کام. یہ سورہ پوری جو ہے یہ تعلیم ہی کے لیے اتری ہے. لیکن جو بحثیں ہیں، جو مسائل ہیں، ان میں اس کی تعلیم کا طریقہ فیصلہ ہے، خدا کا فیصلہ. تو اس لیے یہ کہا کہ یہ ایک واضح کتاب کی آیتیں ہیں. اِنَّا أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ. ہم نے اس کو عربی قرآن بنا کے اتارا ہے تاکہ تم سمجھو. مطلب یہ ہے کہ جو قوم ہے جس میں یہ اترا ہے وہ عربی ہے، عربی بولتی ہے، اور ہم نے اسی لیے اس کو عربی میں اتارا ہے. اور مقصد یہ ہے کہ یہ جو قوم ہے جو اس کو سن رہی ہے، جس تک اس کو پہنچایا جا رہا ہے، اس کو اس کتاب کو سننے اور سمجھنے میں کوئی مشکل پیش نہ آئے. اور عربوں کے ہاں چونکہ بلاغت ایک معیار پر پہنچ چکی تھی، ان کے ہاں اس کی بڑی اچھی روایت قائم ہو چکی تھی. اعلیٰ کلام کیا ہوتا ہے، اعلیٰ کلام کی خوبیاں کیا ہوتی ہیں، محاسن کیا ہوتے ہیں، بڑی شاعری کیا ہوتی ہے، بڑے خطیب کیا ہوتے ہیں، یہ ان کے کلچر کا حصہ تھا. اگرچہ وہ کوئی لکھنے پڑھنے والے لوگ نہیں تھے، ان کے ہاں تصنیفی کام نہیں ہوتا، ان کے ہاں پیدا نہیں ہوتے، ان کے ہاں اس روایت کا کوئی سراغ ہمیں نہیں ملتا. لیکن یہ بات بالکل واضح ہے کہ وہ ایک ایسی قوم تھی کہ جو عربی زبان میں اظہار اور ابلاغ کے اعلیٰ شعور کی حامل تھی. تو اس لیے یہ جو بیان کیا کہ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، کہ ہم نے اس کو عربی قرآن بنا کر نازل کیا ہے تاکہ تم سمجھو. تو اس سے یہ اشارہ کیا کہ یہ تمہاری جو زبان ہے، جو ایک بلاغت کے ایک معیار کو حاصل کر چکی ہے، اسی معیار پر اس کتاب کو اتارا گیا ہے. اور وہ معیار اتنا بلند کر دیا ہے کہ آئندہ عربی زبان، یعنی اب ہم عربی کی تاریخ سے واقف ہیں، قرآن مجید نے ایسی اعلیٰ سطح کو سامنے رکھ دیا ہے کہ ادب جو ہے اس کے لیے ایسے معیارات سامنے آ گئے ہیں کہ جو ہمیشہ حاکم کے طور پر رہیں گے. تم سمجھو، اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کا مقصود وہ ابلاغ ہے
جس کے نتیجے میں لوگوں کو حقیقت واضح ہو جائے، لوگوں کو حق واضح ہو جائے۔ میرے استاد غامدی صاحب نے ایک بڑا اچھی بات لکھی ہے قرآن مجید کے حوالے سے، کہ قرآن مجید اپنے پڑھنے والوں کو اس قابل بناتا ہے کہ وہ حق شناس بنے، اس قابل بناتا ہے کہ وہ غلطی کو پہچان سکیں اور صحیح رخ پر چلنے کی ان میں صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے۔ یعنی جس کو اقبال نے ذوق کہا ہے، تو ذوق حق پیدا ہو جاتا ہے۔ قرآن مجید کو پڑھنے سے انسان کے اندر حق کا ذوق پیدا ہو جاتا ہے۔ حق کیا ہوتا ہے اس کا ٹیسٹ اس کے اندر پیدا ہو جاتا ہے، اس کی شخصیت کی ایک بناوٹ بن جاتی ہے کہ جو جذبات کی سطح پر ذوق کیا ہے؟ ذوق یہ ہے کہ آپ کسی چیز کو اس طرح سیکھ لیں کہ اس کو برتنا آپ کو آ جائے۔ ذوق جو ہے وہ اصل میں عمل کا نام ہے، کہ جب ہمیں کسی چیز کو اعلیٰ درجے پر سیکھنا اور پھر برتنا آ جائے تو یہ ذوق ہے، تو وہ پیدا کر دیتا ہے قرآن مجید۔ نحن نقص علیک احسن القصص بما اوحینا الیک ھذا القرآن، ہم تمہارے اوپر ایک قصہ بیان کر رہے ہیں، بہترین قصہ، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ چونکہ ہم نے تمہاری طرف یہ قرآن نازل کیا ہے، یعنی اس قرآن نازل ہونے کی وساطت سے، چونکہ وہی نازل ہو رہی ہے، ایک کتاب نازل ہو رہی ہے، اس کتاب کے نازل ہونے کی وساطت سے ہم تمہیں ایک بہترین قصہ سنا رہے ہیں۔ آپ سورہ یوسف کو پڑھیں، آخر میں جا کر قرآن مجید اس کو ان حالات سے بھی جوڑ دیتا ہے جس میں کام ہو رہا ہے، لیکن پورا قصہ جو ہے وہ صرف کہانی سنا رہا ہے۔ تو اس وجہ سے یہ قرآن مجید نے شروع ہی میں واضح کر دیا کہ چونکہ تمہارے اوپر ایک کتاب اتر رہی ہے، تو اس کتاب کے ذریعے سے ہمیں ایک موقع مل گیا ہے کہ ہم تمہیں ایک بہترین کہانی سنائیں۔ بہترین کہانی میں نے عرض کر دیا کہ کن کن پہلوؤں سے بہترین کہانی ہے۔ وَإِن كُنْتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ، حالانکہ تم اس سے پہلے اس سے بالکل بے خبر تھے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو عرب روایات ہیں ان میں حضرت یوسف علیہ السلام کا کوئی ذکر نہیں تھا۔ بائبل میں یعنی یہودی روایات میں تو حضرت یوسف کے قصے کا ذکر ہمیں مل جاتا ہے، لیکن عرب روایات جو ہیں اس سے بالکل بے خبر ہے، اور فطری بات ہے، یعنی یہ کوئی اس طرح کے پیغمبر نہیں ہیں کہ جن کا کوئی بہت زیادہ آثار موجود ہو، نہ کوئی قوم، نہ علاقہ، اور ایک غیر ملکی حکومت میں ان کو ایک بڑی حیثیت حاصل ہوئی، اور ان کی کوئی امت بھی وجود میں نہیں آئی حضرت یوسف علیہ السلام کی۔ اس وجہ سے جو اطراف کی اقوام ہیں ان کے ہاں ان کا کوئی حوالہ ہمیں، میرے علم میں نہیں ہے کہ کہیں بھی ان کا کوئی ذکر موجود ہو۔ تو اس کو قرآن نے واضح کر دیا کہ یہ ایک ایسی کہانی ہے، یہ ایک ایسا واقعات ہیں کہ جن سے عرب واقف نہیں تھے، عرب واقف نہیں تھے، حضور بھی واقف نہیں تھے۔ تو اور ہم کہانی کو، اور کہانی بڑی جزیات کے ساتھ بیان ہوئی ہے، اس پر ایک صاحب نے ایک مضمون بھی لکھا انگریزی میں کہ قرآن مجید کا کہانی بیان کرنے کے اسالیب کیا ہیں، اور کہانی کے جو معیارات ہیں، اچھی کہانی کے لکھے جانے کے یا بیان کیے جانے کے جو معیارات ہیں، وہ کس طرح قرآن مجید نے ان کو ملحوظ رکھا ہے۔ اور وہ بڑا اچھا آرٹیکل ہے، انگریزی میں ہے، جو اگر آپ لوگ دیکھنا چاہیں تو ضرور دیکھ سکتے ہیں، شاید نیٹ پر اویلیبل بھی ہو۔ تو اذ قال یوسف لأبیہ یا ابتی انی رأیت احد عشر کوکبا
والشمس والقمر رأیتہم لی ساجدین۔ جب یوسف نے اپنے باپ سے کہا اے ابا جان، میں نے دیکھے ہیں 10 ستارے اور سورج اور چاند، میں نے دیکھا ہے کہ وہ مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو ایک خواب آیا ہے، وہ آگے واضح ہو گیا ہے۔ حضرت یعقوب نے جب اس پر اپنا جواب دیا ان سے، تو انہوں نے بیان کر دیا کہ یہ خواب کا لفظ بیان کر دیا۔ لیکن اس جملے میں خوبی ہے۔ اب یہ تو ہمیں نہیں معلوم کہ حضرت یوسف کی عمر کیا ہے اس وقت جب وہ یہ خواب دیکھا ہے انہوں نے، لیکن جو ان کی جھجک ہے خواب کو بیان کرنے میں، اس سے یہ واضح ہو جاتا ہے کہ ذرا بڑے ہیں وہ، یعنی اتنے بڑے وہ ضرور ہیں کہ ان کو یہ پتہ ہے کہ اس خواب میں میری عظمت سامنے آتی ہے، میری بڑائی سامنے آتی ہے۔ اس لیے جب انہوں نے خواب بیان کیا تو جملہ بولا کہ اے ابا جان، میں نے دیکھا ہے 10 ستاروں کو اور سورج اور چاند کو، اور اگلا جملہ نہیں بولا، یعنی وقفہ دیا ہے۔ یہ جو وقفہ ہے یہ بتاتا ہے کہ ان کو یہ پتہ ہے کہ اگلی بات جو ہے وہ میری عظمت کا بیان ہے۔ تو وہ ایک تو باپ ہیں، باپ کے بیٹے ہیں، باپ کے سامنے وہ بیان کر رہے ہیں، اور ہماری طرح کے نہیں ہیں، اچھی اقدار والے بچے ہیں۔ تو انہوں نے وقفہ لیا ہے اور پھر فعل دہرایا، رأیتہم، میں نے ان کو دیکھا ہے کہ مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ تو یہ جو رأیتہم کو دہرایا ہے کہ میں نے ان کو دیکھا ہے، یہ بتاتا ہے کہ ان کو یہ شعور ہے کہ اس خواب کا مطلب کیا ہے، اور یہ شعور جو ہے ان کے اندر جھجک پیدا کی ہے اس نے کہ مجھے یہ بات بے دھڑک نہیں کہنی چاہیے۔ والد صاحب سے بات کر رہے ہیں اس لیے، والد صاحب سے بات کر رہے تھے اور سمجھ بھی رہے ہیں بات کو، یعنی دونوں باتیں ہیں، یہ کہ ایک والد صاحب سے بات کر رہے ہیں اور دوسرا یہ کہ اس کو سمجھ بھی رہے ہیں۔ ہاں، احد عشر سو، ہاں جی 11، وہ آپ نے صحیح کیا، 11 ستارے ہیں اور سورج اور چاند۔ قال یا بنی لا تقصص رؤیاک علی اخوتک، اے میرے بیٹے تم یہ خواب بیان نہ کرنا اپنے بھائیوں کو، کیونکہ وہ تمہارے خلاف چال چلیں گے۔ فَيَكِيدُ لَكَ كَيْدًا، اور اس میں ذرا تاکید کا اسلوب اختیار کیا ہے۔ تو اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ حضرت یعقوب کو یہ اندازہ تھا کہ سیاسی صورتحال، گھر کی سیاسی صورتحال کیا ہے، یہ ان کو اندازہ تھا۔ تو انہوں نے بیٹے کو، کیونکہ یہ چھوٹے تھے، حضرت یوسف جو ہیں یہ چھوٹے بھائی تھے، تو اس وجہ سے باقی بڑے بھائی تھے، تو انہوں نے اس کو روک دیا۔ اچھا، یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے ستاروں کی تعداد سے کہ جتنے یہ بہن بھائی ہیں سب زیر بحث آ گئے ہیں، یعنی یہ 12 بھائی ہیں، تو 12ویں یہ ہیں، اور 11 باقی جو ہیں وہ، اور والدین ہیں 2، سورج اور چاند۔ تو پوری فیملی جو ہے بالکل واضح ہے کہ میں نے دیکھا ہے کہ 11 ستارے اور سورج اور چاند مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ تو حضرت یعقوب جو ہیں وہ چونکہ وہ بھی ایک بڑے ذہین آدمی ہیں، سمجھدار آدمی ہیں، تو ان کو یہ اندازہ ہو گیا کہ فطرت نے کوئی فیصلہ کیا، بڑا فیصلہ کیا ہے، اور بیٹے کو اس کا مشاہدہ بھی کروا دیا۔
لیکن ابھی اشارے میں بات ہو رہی ہے، ابھی اشارے میں بات ہو رہی ہے، ابھی کھل کے بات نہیں ہو رہی، کھل کے بات ہونے کا زمانہ پھر آئے گا۔ لیکن انہوں نے یہ دیکھ لیا کہ یہ جو خواب ہے یہ اگر بھائیوں کو معلوم ہو گیا تو ان کو بھی پتہ چل جائے گا کہ اس کے ساتھ کوئی اسپیشل بات ہونے لگی ہے۔ پھر انہوں نے کہا کہ ان الشیطان للانسان عدو مبین، کہ شیطان جو ہے وہ انسان کے لیے کھلا دشمن ہے۔ اس جو جملے سے یہ جو جملہ ہے، یعنی پہلا جو جملہ ہے وہ تو یہ بتاتا ہے کہ حضرت یعقوب کو اپنے گھر میں جو صورتحال ہے اس کا اندازہ ہے کہ بھائی جو ہیں وہ حضرت یوسف کی کسی برتری کو آسانی سے قبول نہیں کریں گے، اور یہ خواب یہ بتا رہا ہے کہ ایک برتری ان کے لیے مقدر ہو گئی ہے، اور یہ بھی ان کو اندازہ ہو گیا ہے کہ یہ خواب الہامی ہے، یہ خواب الہی ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے دکھایا گیا ہے۔ کیونکہ حضرت یوسف جو ہیں ان کے ہاں، ویسے میرے ایک دوست نے بڑا اچھی بات کہی کہ سورہ یوسف میں جو 2 خواب بیان ہوئے ہیں نا، ایک یہ خواب بیان ہوا اور ایک آگے جا کے بادشاہ کا خواب آئے گا، تو دونوں خوابوں کی فرائڈ کے طریقے پر توجیہ نہیں ہو سکتی، یعنی یہ خواب ایسے ہیں کہ جن کو ہم فرائڈ کا جو خوابوں کے بارے میں نظریہ ہے اس پر ان کو نہیں بیان کر سکتے، کیونکہ جو محرکات ہیں نا انسان کے اندر، ان میں سے کوئی محرک نہ اس خواب میں موجود ہے نہ اس خواب میں موجود ہے۔ یعنی بادشاہ جو ہے اس کو جو خواب دکھایا گیا ہے اس کے اندر بھی بادشاہ کا کوئی مسئلہ موجود نہیں ہے، اور اس خواب میں بھی یوسف علیہ السلام کا کوئی مسئلہ موجود نہیں ہے۔ تو یہ مطلب ہے کہ ایک دلچسپ بات ہے ان خوابوں کے حوالے سے کہ ہمارے جو خواب ہیں جب ہم ان کو بیان کرتے ہیں تو کوئی نہ کوئی بات ہماری کمزوری کے حوالے سے یا ہماری مشکلات کے حوالے سے اس میں نظر آ جاتی ہے۔ میرے جو خاندان ہے وہ بڑا سیانہ سمجھتا ہے، تو اکثر جو ہے نا بھائی اور بھانجے اور بھتیجے وہ اپنے خواب سناتے ہیں کہ بھئی بتاؤ اس کا کیا مطلب ہے، تو بڑی آسانی سے مجھے سمجھ میں آ جاتا ہے کہ یہ بچہ یا یہ نوجوان کن حالات سے گزر رہا ہے، تو میں اس کی مدد کر دیتا ہوں کہ بھئی تم ان چیزوں کو ذرا دھیان دو اس طرف۔ لیکن ان خوابوں کو، یہ خواب ہیں، ایک بچہ جو ہے وہ کیوں یہ خواب دیکھے گا کہ سورج اور چاند اس کو سجدہ کر رہے ہیں اور 11 ستارے اس کو سجدہ کر رہے ہیں؟ 13-14 سال کا بچہ جو ہے، نہ اس میں کوئی، بچے کی جو تمنائیں ہوتی ہیں وہ کیا ہیں، اور جو کہانی موجود ہے یہود کے ہاں، اس میں جو بھائی ہیں ان کے، اور قرآن مجید نے بھی جو کہانی کا آگے جا کے کھولا ہے، ان کا سادہ سا مسئلہ ہے کہ باپ جو ہے اس کے بعد ہماری جو ستیلی ماں ہے اس کے بچوں کو وہ جگہ نہیں ملنی چاہیے جو ہمیں ملنی چاہیے۔ ہم بڑے بھی ہیں اور ہم خدمات بھی کر رہے ہیں، کاروبار بھی ہم نے سنبھالا ہوا ہے، جو بھی ان کا کام تھا، تو ہمارا حق ہے زیادہ ہے، اور جیسے فیملیز میں ہوتا ہے اسی طرح کے ان کے مسئلے ہیں کوئی وہ۔ اور آگے جا کے واقعات سے یہ بھی پتہ چلے گا ان میں سے 1-2 لوگ ایسے ہیں کہ جو اتنے برے بھی نہیں ہیں، یعنی وہ حضرت یوسف علیہ السلام کی مدد کرنا چاہتے ہیں، ان کو بچانا بھی چاہتے ہیں۔ تو یہ مطلب ہے کہ ایک سادہ گھریلو کشمکش ہے، وہ ہمیں حضور کے ہاں بھی اس کے کچھ اشارات ملتے ہیں، حضور کی ازواج میں جو بعض آپس میں کچھ ہوئی ہیں باتیں، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ سادہ جو انسانی مسئلے ہوتے ہیں، جیسے بہن بھائیوں میں ہوتے ہیں کہ مجھے فلانے کو ترجیح دی جا رہی ہے تو مجھے ترجیح دی جائے، یا فلانے کو زیادہ اہمیت دی جا رہی ہے مجھے دی جائے، وہ اس پر وہ بیہیو کر رہے ہیں۔ لیکن حضرت یعقوب نے بیٹے کو روک دیا کہ تم خواب بیان نہ کرنا،
کیونکہ تمہارے خواب کو بنیاد بنا کر شیطان جو چھوٹا سا مسئلہ ہے اس میں آگ بھڑکائے گا. یعنی شیطان کو اصل میں کیا چاہیے ہوتا ہے؟ اس کو بھی کچھ مسالہ چاہیے ہوتا ہے جس سے تیلی بھڑکائی جا سکے. تو وہ مسالہ جو ہے وہ موجود ہے بھائیوں میں کہ ان کو شکایت ہے کہ یوسف کو زیادہ اہمیت دی جا رہی ہے اور ہمیں کم اہمیت دی جا رہی ہے. اور میرا خیال یہ ہے، ویسے تو خیال ہی ہے، یعنی کوئی ثبوت میرے پاس نہیں ہے، کہ حضرت یوسف جو ہیں وہ ایک پیارے بچے ہیں، خوبصورت بچے ہیں اور چھوٹے ہیں. تو جیسے عام طور پر ہوتا ہے کہ چھوٹے بچے کو زیادہ توجہ دی جا رہی ہوتی ہے اور اس کے پیچھے کوئی بڑا فیصلہ نہیں ہوتا، کوئی بڑا رجحان نہیں ہوتا. ایک سادہ سا واقعہ ہے کہ کوئی بچہ جب ہو جاتا ہے تو وہ ہم دیکھتے ہیں میرے گھر میں کہ میرا جو بڑا پوتا ہے وہ اس کو بعض اوقات مسائل پیش آتے ہیں کہ ہم چھوٹے کے ساتھ مذاق بھی کر رہے ہیں، شرارتیں بھی کر رہے ہیں، اس کو لاڑ پیار بھی کر رہے ہیں، وہ ذرا نظر انداز ہو رہا ہوتا ہے. تو کئی بار اس کو تکلیف ہو رہی ہوتی ہے، تو میں دیکھتا ہوں تو پھر میں کوشش کرتا ہوں کہ اس کو تھوڑی سی تسلی دی جائے. تو یہ جو ہے یہ نیچرل سا فینامنا مجھے نظر آتا ہے. کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ وہاں کوئی بڑا کوئی سیاست ہو رہی ہے، کوئی اقتدار کی کشمکش ہے. چھوٹا سا گھر ہے اور یہ پیغمبر ہیں اور وہاں ذرا تھوڑا بہت ہی کھیتی باڑی ہوگی اور یہ کوئی جانور، یہ معلوم ہوتا ہے کہ جانور چرانے کا کام کرتے، تو بھائی اتنی سی معیشت ہے ان کی. تو شیطان جو ہے وہ عدو مبین ہے، کیونکہ اس نے یہ فیصلہ کیا ہوا ہے کہ انسانوں کی کمزوریوں سے فائدہ اٹھا کر ان سے جرائم کروانے ہیں. اور اگر ہم اس کو موقع دیں گے تو وہ جرائم کروائے گا. یعنی مجھے ضرورت ہے پیسوں کی، تو شیطان کو جب یہ بات علم میں آ جائے گی کہ اس بندے کو پیسوں کی ضرورت ہے، یہ بندہ پھنسا ہوا ہے، اس کے حالات ٹھیک نہیں ہیں، تو اب وہ یہی تو اس کے لیے سازگار ترین موقع ہے کہ وہ مجھے جرم کی طرف ابھارے، وہ مجھے جھوٹ بولنے کی طرف ابھارے، مجھے ملاوٹ کرنے کی طرف ابھارے کہ تم کیسے گزارا کرو گے، تمہاری ضرورتیں کیسی پوری ہوں گی، تم یہ 2 نمبری کرو، ساری دنیا کر رہی ہے تم بھی کرو، اس کے سوا تمہارے پاس راستہ کیا ہے. تو یہ جو کام ہے وہ کرتا ہے جب ہم کسی صورتحال کا شکار ہونے لگتے ہیں، پھنسنے لگتے ہیں، تو یہ ذریعہ بن جائے گا شیطان کے لیے کہ وہ بھائیوں کو تمہارے خلاف بھڑکائے اور جرم پر آمادہ کرے. اور پھر تعبیر بتا دی، وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِن تَعْوِيلِ الْأَحَادِيثِ. اللہ تمہیں منتخب کرے گا. یعنی انہوں نے یہ خواب کو سمجھا ہے پوری طرح. اور مولانا اصلاحی نے یہاں انبیاء کا لفظ اختیار کیا ہے، اور اس سے مجھے یہ اندازہ ہوا کہ مولانا اصلاحی کا رجحان یہ ہے کہ تمام انبیاء کے ہاں یہ بصیرت ہوتی ہے کہ وہ خواب کی معنویت کو سمجھتے ہیں. یعقوب علیہ السلام نے بالکل صحیح سمجھ لیا ہے کہ کیا خواب آیا ہے، کیا خواب میں کیا ہوا ہے. تو انہوں نے کہا کہ اللہ تمہارا انتخاب کرے گا. جیسے تمہیں کذالک کا لفظ بھی بڑا دلچسپ ہے، وَقَذَالِكَ اسی طرح، یعنی جیسے تم نے خواب میں دیکھا ہے نا کہ 11 ستارے اور چاند اور سورج تمہیں سجدہ کر رہے ہیں، تو اللہ نے تمہارا انتخاب کرنا ہے، اللہ تمہیں چنے گا اور تمہیں باتوں کو سمجھنے کی تعلیم دے گا. اچھا، یہاں خوابوں کی تعبیر کا لفظ نہیں بولا، یعنی تعویل ارحام یا تعویل رویا کا لفظ نہیں بولا، احادیث کا لفظ بولا، جنرل لفظ بولا گیا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں خواب بھی شامل ہے. اور اب یہ بات میرے لیے کافی مطلب ہے کہ حیرانی کی بات ہے کہ حضرت یعقوب نے ارحام یا احلام یا
وہ کیا احلام سوری ارحام کہہ رہا ہوں، احلام یا رویا کا لفظ کیوں استعمال نہیں کیا، اور بات کو زیادہ جنرل کیوں بیان کیا ہے کہ اللہ تمہیں باتوں کو سمجھنے کی اہلیت دے گا، سکھائے گا کہ باتیں کیسے سمجھی جاتی ہیں۔ کیونکہ بعد میں جو واقعات ہوئے ہیں وہ واقعات یہ ہوئے ہیں کہ حضرت یوسف کو ایک ایسے آدمی کے ہاں غلام بننے کا موقع ملا ہے کہ جو شاہی افسر ہے، یعنی وہ بادشاہ کے ہاں کام کرتا ہے اور اس کا کوئی وہ ہے ذمہ دار ہے، یعنی بڑا عہدیدار ہے وہاں کا۔ اور دوسرا یہ کہ پھر اس کو حضرت یوسف کو اقتدار ملتا ہے۔ تو یہ جو واقعات ہوئے ہیں یہ وہ خوابوں کی تعبیر سے متعلق نہیں ہیں۔ عام طور پر لوگوں نے یہاں خوابوں کی تعبیر کی علم کی بات کی ہے کہ یوسف کو خوابوں کی تعبیر کا علم دیا گیا، لیکن جو واقعات ہوئے ہیں جو جہاں تک قرآن مجید نے بیان کیا اور جو بائبل میں بیان کیے ہیں، تو وہاں جو کچھ ہوا ہے وہ یہ کہ شاہی محلات میں کیسے کام ہوتا ہے، کیسے بات کی جاتی ہے، پیغام رسانی کیسے ہوتی ہے، جملے کیسے بنائے جاتے ہیں، عوام کو کیسے ڈیل کیا جاتا ہے، یہ ساری باتیں جو ہیں وہاں یہ ہو رہی ہوتی ہیں۔ وہ ہمارے جو وزیر اعظم صاحب ہیں وہ اس کو سیکھنے کے لیے بالکل تیار نہیں ہیں کہ بھی بات کیسے کی جاتی ہے۔ تو یہ جو انہوں نے اس کو سیکھا ہے، ہم نے یہ جو علم ہے نا بات کیسے کی جاتی ہے یا بات کیسے پہنچائی جاتی ہے، یہ بڑا ضروری علم ہے، بڑا غیر معمولی علم ہے۔ کیونکہ جو زبان ہے نا یہ تو جو آپ کہیں گے بول دے گی، وہ تو میری غلام ہے نا، جو میں سوچوں گا بول دے گی، میں گالی سوچوں گا گالی بول دے گی، میں ادب سے بات کرنا چاہوں گا تو ادب سے بات کر لے گی، تو میرے فیصلے پر ہے نا۔ تو اللہ تعالیٰ تمہارا انتخاب کریں گے اور تمہیں باتوں کو سمجھنے کا علم دیں گے، باتیں کیسی کی جاتی ہیں۔ باتوں کو سمجھنے کا مطلب یہ ہے کہ جب کوئی بول رہا ہوتا ہے تو اس کا ما فی الضمیر کیا ہے، اور اسی طرح جب اللہ تعالیٰ خواب دکھاتے ہیں تو وہ بھی یہ جیسے یہ خواب ہے تو اس میں بھی تو کوئی پیغام ہے نا جو پہنچایا جا رہا ہے، تو اس کو سمجھنا۔ وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ، یہ بھی بتا دیا کہ تمہیں نبی بنایا جائے گا۔ اب یہ بھی یعنی جو پہلی بات ہے وہ بھی حیرانی کی بات ہے کہ ان کو باتیں سمجھنے کی اہلیت ان میں پیدا کی جائے گی، اور دوسرا یہ کہ وحی بھی ان پر ہوگی۔ تو یہ ظاہر ہے صرف خواب کا فہم نہیں ہے، اس سے واضح ہے کہ حضرت یعقوب کو چونکہ وہ خود باپ کے بعد بیٹا جو ہے نبی بنا ہے، تو ان کا خیال یہ ہے کہ اس خواب سے ان کو یہ نقطہ سمجھ میں آیا ہے کہ یہ سلسلہ آگے بھی جائے گا، اب ان کو پیغمبری بھی ملے گی۔ تو یہ کہا کہ یتم نعمتہ علیکہ وعلی آل یعقوب، یعنی جو آل یعقوب کا حوالہ دیا ہے تو اس سے انہوں نے یہ سمجھا ہے کہ جب اس بندے کو ہم سب پر برتری دی جا رہی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آگے جو سلسلہ نبوت ہے اس کے ذریعے سے جاری رہے گا۔ کما اتمہا علی ابویک من قبل ابراہیم و اسحاق، تو یہ اسحاق کے بیٹے ہیں یعقوب، اور یعقوب کے بیٹے یوسف ہیں۔ تو انہوں نے اب دیکھیں یہ کمال علی ابویک میں اپنا ذکر نہیں کیا، یعنی پیغمبر کے ہاں اپنا اظہار، اپنی نمائش، اپنا ذکر اب وہ کہہ سکتے تھے کہ جیسے تیرے باپ اور تیرے دادا اور تیرے پردادا پر کیا، یہ نہیں کہا کما اتمہا علی ابویک، حالانکہ یہ بھی پیغمبر ہے، خود بھی پیغمبر ہے، لیکن اپنا ذکر نہیں کیا، جیسے تمہارے دونوں باپوں
ابراہیم اور اسحاق پر کیا۔ تو ابوئی کا تثنیہ کا لفظ استعمال کیا، جمع کا لفظ بھی استعمال نہیں کیا، اپنی بالکل ہی بیچ میں سے نکال دیا اپنے آپ کو، جیسے تمہارے دونوں باپ ابراہیم اور اسحاق پر کیا۔ تو یہ یعنی یہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ جو خدا کے بندے ہیں وہ اپنی ذات کی نفی تکلف میں نہیں کر رہے ہوتے، ان کے ہاں حقیقت میں ہوئی ہوتی ہے، یعنی تکلفانہ طور پر نہیں، جیسے ہمارے ہاں ہم کہتے ہیں نا میں ناچیز، میں خاکسار، اور اس کے بعد میری توقع یہ ہوتی ہے کہ آپ جواب میں کہیں کہ نہیں آپ تو بڑے آدمی ہیں۔ وہ اس طرح کی بات نہیں ہے۔ میں تو اس لیے خاکسار کہتا ہوں کہ آپ نفی کریں کہ نہیں آپ خاکسار نہیں، آپ تو ہمارے استاد ہیں، آپ تو ہمارے بزرگ ہیں۔ تو یہ جو ہے نا یہ خاکسار بننے کا ایک طریقہ ہوتا ہے نا اس کے، تو وہ نہیں ہے وہاں، وہ ذکر ہی نہیں کیا اپنا۔ کما تمہا علی ابویک من قبل ابراہیم و اسحاق ان ربک علیم حکیم۔ یہ بھی بتا دیا کہ یہ جو فیصلہ ہے اللہ نے اپنے علم اور حکمت پر کیا ہے۔ یہ تو قرآن مجید نے واضح کر دیا ہے نا کہ میں جب نبوت دیتا ہوں تو میں علی علم دیتا ہوں، مجھے پتہ ہوتا ہے کہ اس کا اہل کون ہے۔ ہمارے ہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے اس طرح کی باتیں ہیں کہ جس میں لگتا ہے کہ شاید کوئی غلطی ہو گئی ہے نا، قصے کہانیاں ہمارے یہاں مشہور، وہ خیر ان کی حقیقت تو کوئی نہیں ہے، لیکن یہ بتا دیا کہ یہ اللہ نے اپنے علم و حکمت کی بنیاد پر، تو یہ کمال کی حضرت یعقوب علیہ السلام کی جو دانش ہے اس کا بڑا اچھا اظہار ہے کہ ایک پیغمبر نے ایک خواب سے اپنی روایت میں کھڑے ہو کر کس طرح کلیئر نتائج کو اخذ کیا ہے کہ تمہارا انتخاب ہوگا، سلسلہ نبوت تم تک متعدی ہوگا، تمہیں بھی نبوت ملے گی اور تمہیں بھی دین دیا جائے گا، اور تمہیں ہم میں سے اب یعنی اگلی نسل میں تمہارا انتخاب ہوگا اور تمہیں ایک بڑے علم سے بھی بہرہ مند کیا جائے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔